رسول الکریم۔ میرے عزیز ساتھیوں، اللہ تبارک و تعالی نے اس پرفتن دور میں مجھ پر اور آپ پر اپنا خصوصی فضل فرما کر ہمیں ذکر کی مجلس میں شریک ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے عزیز ساتھیوں، اللہ کی یاد، اللہ کا ذکر، اس سے بڑھ کر کوئی چیز نہیں۔ اپنے کلام میں اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ کی یاد سے اور اللہ کے ذکر سے بڑھی ہوئی کوئی چیز نہیں ہے۔ میرے عزیز ساتھیوں، عبادتیں تو بہت سی ہیں۔ یہ عبادت ایسی ہے جس کے لیے وقت کا تعین نہیں ہے۔ نماز اپنے اوقات میں فرض ہے اور اس کو اپنے اوقات میں ادا کی جاتی ہے۔ اس طریقے سے حج بھی اپنے اوقات میں، جب اس کا وقت آتا ہے تو پھر وہ جس پہ فرض ہو تو پھر وہ فرض ادا کرتے ہیں، باقی نفلی بھی کوئی کر سکتا ہے۔ اسی طریقے سے رمضان المبارک کو بھی اللہ نے ایک وقت مقرر کیا، 12 مہینوں میں ایک مہینہ رمضان کا ہے، یعنی اس کے بھی وقت کا تعین ہے۔ زکوٰۃ ہے، زکوٰۃ کا وقت کا بھی تعین ہے کہ مال پہ 1 سال گزر جائے تو اس سے زکوٰۃ ہوتی ہے۔ یعنی جس عبادت کو دیکھا جائے، قربانی کو دیکھا جائے تو اس کا بھی ایک تعین ہے جو فرائض میں سے، اور اپنے وقت کے حساب سے۔ ایک شخص نفلی قربانی کرنا چاہے تو وہ بھی کسی دن، ہر دن نہیں کر سکتا۔ جب قربانی کا وقت آئے گا تو اس میں پھر وہ نفلی ادا کر سکتا ہے، سوائے اللہ کے ذکر سے کہ اس کے لیے وقت کا تعین نہیں ہے۔ ہر لمحے اللہ کی یاد میں، اللہ کے ساتھ وابستہ ہونا چاہیے، اللہ کا ذکر، اور تمام عبادتوں کا نچوڑ جو بھی ہے وہ بھی اللہ کی یاد ہے۔ انسان اگر نماز پڑھتا ہے، نماز کو بھی ذکر سے تعبیر کیا گیا، عبادتوں کو بھی ذکر سے تعبیر کیا گیا۔ انسان جو عبادت کرتا ہے، چاہے وہ نماز کوئی سی بھی ہو، عبادت ہو، تو اللہ کی یاد کے لیے کی جاتی ہے، اللہ کے ذکر کے لیے، اللہ کے ساتھ تعلق بنانے کے لیے، اللہ کی خوشنودی کو حاصل کرنے کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے وہ عبادت کی جاتی ہے۔ اب ذکر چونکہ ایک ایسی عبادت ہے جس کے لیے وقت کا تعین نہیں ہے، اور ذکر کا مقصد بھی یہ ہے کہ انسان ہر لمحہ اپنے رب کے ساتھ وابستہ رہے۔ جیسے حدیث قدسی کا مفہوم ہے کہ اللہ کی ذات نہ آسمانوں میں سماتی ہے نہ زمینوں میں سماتی ہے، اللہ کی ذات مومن کے دل میں سماتی ہے۔ دل میں کون رہتا ہے؟ اللہ کی ذات رہتی ہے۔ اللہ کی ذات کی رہنے کی جگہ جو ہے وہ مومن کا دل ہے۔ اسی طریقے سے دیکھا جائے، اللہ جل شانہ ہم سب کے کتنے قریب ہے، ہماری شہرت سے بھی زیادہ قریب ہے۔ یعنی اللہ ہمارے اتنے قریب ہے۔ اب ہم جب ذکر کرتے ہیں ہم اللہ کے قریب ہو جاتے ہیں، اللہ ہمارے قریب ہو جاتا ہے، اللہ کا قرب حاصل ہوتا ہے۔ یہ نہیں کہ صرف نماز پڑھ لی۔ سورہ جمعہ میں اللہ جل شانہ کا ارشاد ہے، آیات کا مفہوم اس طرح ہے کہ جب آپ جمعے کی نماز ادا کر لو، اس کے بعد اپنے معاش میں لگ جاؤ، روزی میں لگ جاؤ، روزگار میں لگ جاؤ، لیکن وہاں بھی اللہ جل شانہ ایک قید لگا رہا ہے،
فرماتے ہیں کہ اس میں بھی میری یاد سے غفلت میں مت رہنا، اس میں بھی میری یاد سے غفلت میں مت رہنا۔ اور اللہ کا ذکر جو یہ روح کی غذا ہے، اس سے روحانیت حاصل ہوتی ہے۔ جیسے ایک دیہاتی صاحب نے فرمایا یا رسول اللہ، اللہ کے دربار میں خاص مرتبہ چاہتا ہوں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا فرمایا؟ مفہوم اس طرح سے کہ کثرت سے اللہ کا ذکر کرو، یعنی اللہ کے ذکر سے انسان کو مرتبے بھی ملتے ہیں۔ جیسے ہمارے حضرت فرماتے ہیں کہ عامل بھی ذکر سے بنتا ہے، کامل بھی ذکر سے بنتا ہے، اور اللہ کا ولی بھی ذکر سے بنتا ہے۔ اللہ کی ذکر بہت بڑی نعمت ہے۔ میرے جی ساتھیوں، ہم اپنے ذکر پر دھیان دیں، ہمارے ذکر میں کمی تو نہیں ہے، اللہ کی یاد سے ہم غفلت میں تو نہیں ہیں۔ یہی ذکر انسان کو کمال والا بنا دیتا ہے۔ ہر شعبے کو اللہ نے تقسیم کر دیا ہے اس دور کے اندر، لیکن ذکر ایک ایسا شعبہ ہے کہ تمام شعبے کے ساتھ ہے۔ اگر کوئی قرآن کریم کا شعبہ، اس کے ساتھ بھی ذکر ہے، مدارس کے شعبے کے ساتھ بھی ذکر ہے۔ اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ عالم مشغول کو کم سے کم 24 گھنٹے میں 24,000 مرتبہ اس میں ذات پڑھنا چاہیے۔ ایک نصاب دیا علماء کو، یہ عالم مشغول کے لیے جو پڑھاتا ہو، تدریس کتابیں جو پڑھانے والا مشغول عامل ہو، اس کے لیے کہ 24 گھنٹے میں کم سے کم 24,000 مرتبہ اس میں ذات پڑھے۔ اس طریقے سے ایک شخص تبلیغ کے کام کو میں لگا ہوا ہے، اس کے لیے بھی ذکر ہے کہ جب وہ ذکر کرے گا تو وہ ذکر اس کے کام میں معاونت کرے گا، اس کے دعوت میں اللہ اثر پیدا کرے گا۔ جب تک ذکر پڑے گا اللہ اس کو موت تک اس کام کے ساتھ جوڑا رکھے گا۔ اور مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ کے ملفوظات میں بھی ملتا ہے ہمیں کہ جو بندہ ذکر کی پابندی نہیں کرتا وہ تبلیغ کے کام میں نہیں جڑ سکتا۔ اس طریقے سے اب جہاد کا شعبہ، اب جہاد کے شعبے میں بھی ذکر ہے کہ جو مجاہد ذکر کرے گا تو وہ زندہ ہوگا۔ جیسے خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ 60,000 کے مجمع میں کھڑے ہو کے اکیلے کیا فرماتے ہیں کہ ان 60,000 سے لڑنے کے لیے میں اکیلا کافی ہوں، کیونکہ ہم اللہ کا ذکر کرتے ہیں، ہم زندہ ہیں، اور یہ اللہ کا ذکر نہیں کرتے، یہ مردہ ہے۔ یعنی مجاہد کے تلوار چلانے میں، بندوق چلانے میں جو روحانیت آئے گی وہ بھی ذکر کی برکت سے آئے گی۔ ایک عالم پڑھاتا ہے، اس کے اندر وہ جو روحانیت آئے گی وہ بھی ذکر سے آئے گی۔ ایک تبلیغ میں ایک شخص چل رہا ہے، وہ بھی ذکر سے اس کو قوت ملے گی، اس کے عمل کے اندر روحانیت آئے گی۔ یعنی ذکر ہر شعبے کے ساتھ خاص ہے۔ کیونکہ آپ کو تاریخ میں یہ چیز نظر آئے گی کہ ایک مدرسے والے نے صوفی کی صحبت اختیار کی، فقیر نے صوفی کی صحبت اختیار کی، مجاہد نے جو بڑے بڑے لشکروں کو لے کر فتوحات کرتے ہیں خانقاہوں میں یہ مشائخ کی صحبت اختیار کی، تعلیم و تعلم کرنے والے لوگوں نے صوفی کی صحبت اختیار کی، لوگوں کی اصلاح کرنے والوں نے، دین کی خدمت کرنے والوں نے، امت کا غم کرنے والوں نے صوفی کی صحبت کو اختیار کیا۔ یعنی ذکر جس شعبے میں ہوگا اس شعبے کے اندر ترقی ہوگی۔ ذکر ایک ایسا شعبہ، یہ ہر شعبے کے ساتھ لازم ہے۔ کیونکہ جب انسان ذکر کرتا ہے اللہ اس کو اپنی معرفت عطا کرتا ہے، تو اس معرفت کے ذریعے سے پھر یہ شیاطین اور نفس کی چالوں کو پہچانتا ہے، شیطان کے طرف تصرف کو پہچانتا ہے یہ، تو پھر جس شعبے میں یہ کام کر رہے ہیں اللہ اس سے خدمت لے رہا ہے، تو اس شعبے میں اللہ اس شعبے کی بھی حفاظت کرتا ہے، اس کی بھی حفاظت کرتا ہے۔ کیونکہ جب انسان کثرت ذکر کرتا ہے، جیسے قرآن میں اللہ نے فرمایا کہ ہم نے ہی ذکر کو نازل کیا، قرآن کو نازل کیا، ہم ہی اس کی حفاظت کرتے ہیں۔ تو پھر وہ شخص جو کثرت سے ذکر کرتا ہے کسی بھی شعبے میں رہتے ہوئے، تو
تو اللہ جل شانہ اس کو اس آیات کا مصداق بنا لیتے ہیں، پھر اس کی حفاظت اللہ خود کرتا ہے، اور جس شعبے میں وہ کام کر رہے ہیں اس شعبے کی بھی اللہ حفاظت کرتا ہے، کیونکہ تصوف اور صوفی اللہ نے اس کو ایک کام دیا ہوا ہے، یہ انتظامی معاملات پر مامور ہوتا ہے۔ صوفیاء کی جماعت ایسی ہے کہ جو دعاؤں میں مشغول ہوتے ہیں، ایسے ایسے درجے والے بزرگ ہوتے ہیں جن کی ڈیوٹی دعاؤں کی ہوتی ہے۔ جہاں امت پر پریشانی آتی ہے وہ دعائیں کرتے ہیں، اللہ ان کی دعاؤں کی برکت سے پریشانیوں کو ختم کر دیتا ہے۔ جہاں دنیا میں ہلچل چلتی ہے کہ ایسی جماعت ہوتی ہے دعا کر رہی ہے، دعا کرتے ہیں ان کی دعا کی برکت سے۔ ایسے صوفیوں کی اللہ نے جماعت بنائی ہے جو انتظامی امور پر مامور ہوتا ہے، جہاں جس جگہ کمی آتی ہے تو پھر وہ دعا بھی کرتے ہیں، اور جہاں شیطانی تصرف ہوتا ہے، جادوگر ہوتا ہے، وہاں سے مقابلہ بھی کرتے ہیں، امت کو نجات دیتے ہیں۔ وہ میرے جی ساتھیوں، اللہ کا ذکر ہے، اس سے اللہ پاک اسلام ذکر کو کیا فرمایا؟ ذکر کو یہ فرمایا، حدیث میں آتے ہیں مفہوم سر سے، کہ یہ حفاظت کے قلعے ہیں، کس کے؟ اور اسلام کی سرحد کی حفاظت اللہ ذکر کے ذریعے سے کرتا ہے۔ جب تک اللہ اللہ کرنے والے لوگ ہوں گے قیامت نہیں آئے گی۔ ہم ایسے اللہ کا ذکر کریں کہ ہر وقت اللہ کے ساتھ وابستہ رہے، ہمارا دل 24 گھنٹے اللہ کی یاد میں مشغول رہے، ایک لمحے کے لیے بھی ہمارا دل اللہ کے ذکر سے غفلت میں نہ رہے۔ اگر ایسی کسی مجلس کے اندر ہم شریک ہو اور وہاں زبان سے گفتگو کی جائے، اس لمحے بھی ہمارا دل اللہ کی یاد سے غفلت میں نہ رہے۔ اس ذکر کرنے کا مقصد یہ ہے، ہمارے مشائخ نے ہمیں جس مشن پہ لگا اسی پہ کہ ہر شخص اللہ کے ساتھ تعلق والا بن جائے، ہر شخص کا اپنے رب کے ساتھ ایسا تعلق بن جائے کہ یہ سو رہا اس کی سانس ذکر کر رہی ہے، اس کی آنکھ بند ہو لیکن دل ذکر کر رہا ہو، یہ کسی مجلس میں شریک ہو لیکن دل اللہ کی یاد میں لگا ہو، ایک سیکنڈ کے لیے بھی اللہ کی یاد سے یہ غفلت میں نہ رہے، کہ یہ ایسا انسان بن جائے کہ یہ ذکر کرے، اس کے ساتھ کائنات کا رواں رواں ذکر کرے، کائنات کا ذرہ ذرہ اس کے ساتھ ذکر کرے۔ میرے جی ساتھیو، ہم اپنے ذکر پر دھیان دیں، جہاں ہماری کمی کوتاہی نظر آتی ہے اس کو ہم دور کرنے کی کوشش کریں، ہم ذکر کو زیادہ ترجیح دیں۔ بعض ہمارے ساتھیوں کے ساتھ ایک کیفیت آتی ہوگی کہ اپنے معمولات فیض النور کے وظائف کرتے کرتے جب وہ واش روم میں جاتے ہیں تو واش روم میں بھی ان کا زبان ذکر کر رہی ہوتی ہے، یہ ساتھیوں کے ساتھ آتا ہوگا یہ معاملہ۔ اب وہ کیوں کہ وہ کثرت ذکر کی وجہ سے ان کی زبان کثرت ذکر پہ آ گئی ہے، اب وہ زبان بے اختیاری بھی چلتی ہے، ذکر کرتی ہے۔ یہی حال اس دل کا ہے، جب یہ دل ذکر پہ آ جائے گا نا تو یہ سویا رہے کسی بھی مجلس میں، اس کا دل ہر وقت ذکر کرے گا، اللہ کے ساتھ وابستہ رہے گا۔ کیونکہ ذکر آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ انسان کے جسم میں ایک لوتھڑا ہے، اگر وہ ٹھیک ہو جائے تو سارا جسم ٹھیک ہو جائے گا۔ سن لو وہ دل ہے، وہ دل ہے، وہ دل ہے۔ انسان کے جسم میں جو دل ہے یہ بادشاہ ہے پورے جسم کا، اور ہمیشہ رعایا پوری ساری رعایا بادشاہ کے تابع ہوتی ہے۔ انسان کا دل جسم کا بادشاہ ہے، جب یہ ذکر پہ آ جائے گا تو اس کا سارا جسم بھی ذکر پہ آ جائے گا۔ اس دل کو تو بنانا ہے، اس دل سے دنیا کی محبت کو نکالنا ہے، اللہ کی محبت اس دل میں رہے، اللہ کی یاد رہے، ہمارا دل 24 گھنٹے اللہ کے ساتھ یاد میں مشغول ہو، اللہ کی یاد سے غفلت میں نہ ہو۔ جب ہمارا دل ہر لمحہ اللہ کی یاد میں مشغول رہے گا، جب موت کا وقت آئے گا اور موت کا فرشتہ جب روح قبض کرے گا، اس وقت بھی ہمارا دل
اللہ کی یاد میں لگا رہے گا. یعنی وہ موت بھی، اس کی موت کی جو تکلیف ہوتی اس کا پتہ نہیں چلے گا، کیونکہ انسان کا دل اللہ کے ساتھ وابستہ ہوگا، اللہ کی یاد میں لگا رہے گا. اور جب انسان بن جاتا ہے یہ اللہ کے ساتھ تعلق والا بن جاتا ہے، اور اس کا دل جب ہر وقت اللہ کی یاد میں رہے گا تو اس کو پھر دنیا کی طرف ختم ہو جاتی ہے، آخرت کی رغبت زیادہ ہو جاتی ہے. پھر اس کی روح جب طاقتور بن جاتی ہے، کیونکہ ذکر روح کی غذا ہے، تو اس کی روح بھی چاہتی ہے کب اس کے جسم سے نکلوں، اللہ سے ملاقات کروں، اللہ کے سامنے. اور جب ملک الموت آتا ہے تو روح خوش ہوتی ہے، روح کہتی ہے کمبخت تو ہی تو ایک چیز تھی جو میرے اور اللہ کے درمیان رکاوٹ تھی، اے تیرا آنا مبارک ہے، اچھا وہ جلدی آنا قبض کر لے میری. اور جب اس موت کے وقت اس کو جنت کے نظارے دکھائے جاتے ہیں تو اس کی روح بے چین بے قرار ہوتی، تڑپتی ہے، فوراً جسم سے نکل کے جنت میں داخل ہو جاتی. اور جو اللہ کا نافرمان اس کی جب موت آتی ہے، اس کو جب جنت دکھائی جاتی، کہا تیرا یہ ٹھکانہ تھا، تو نے اس سے دوری اختیار کی. جب اس کو جہنم دکھائی جاتی ہے، اس کی روح بے خوف میں آتی ہے، پریشان ہو جاتی ہے، تو وہ جسم کے اندر چھپ جاتی ہے، باہر نہیں نکلنا چاہتی، کیونکہ وہاں عذاب ہوگا. جہنم اس کو دکھا دی جاتی ہے، تو پھر یہ فرشتہ زبردستی کھینچ رہا ہوتا ہے اور یہ اندر کی طرف زور لگاتی ہے، پھر اس کی تکلیف کیا ہوگی. میرے جی ساتھیوں، ہم اپنے ذکر کی طرف توجہ دیں، ہم کوشش کریں گے نا. ہماری یہ خانقاہوں کی جو مجالس ہوتی ہے، اس کا مقصد کیا ہے، کیوں ہوتی، کوئی رسم رواج ہے کیا، کہ ہماری اللہ سے محبت ہو جائے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت ہو جائے، اللہ کے دین سے محبت ہو جائے. اور اس کے لیے پیمانہ اللہ نے جو ذریعہ بنایا، سب سے پہلے شیخ کو بنایا کہ ہم اپنے مشائخ سے محبت ہوں. انسان پہلے فنا فی شیخ ہوتا ہے، پھر اس کے بعد فنا فی رسول، پھر فنا پہ جاتا ہے. اللہ تک کیسے یہ پہنچے گا؟ اللہ نے ذریعہ شیخ کو بنایا، سیڑھی شیخ. میرے جی ساتھیوں، ہم اپنی مشائخ سے محبت کریں. کیوں؟ ان کے دل میں اللہ کی محبت ہے، اللہ کا تعلق ہے. تو جب ہم اپنے مشائخ سے محبت کریں گے، عشق کریں گے، کیونکہ یہ عشق والوں کا ہے. تصوف جو ہے یہ عشق والوں کا راستہ ہے. یہ عاشق کامیاب ہو سکتا ہے کہ جب اپنے مشائخ سے عشق کریں گے تو ان کے دل میں اللہ کی ذات ہے، وہ ہمیں ٹرانسفر ہونا شروع ہو جائے گا، منتقل ہونا شروع ہو جائے گا. جیسے کہ خربوزے کو دیکھ کے رنگ پکڑتا ہے. بڑوں کے دل میں جو اللہ کی محبت ہے وہ ہمیں بھی ٹرانسفر ہونا لگنا شروع ہو جائے گی. میرے جی ساتھیوں، اس دور میں ہم اپنے رب کا شکر ادا کریں کہ اس پرفتن دور میں اللہ نے ہمیں مشائخ دیے، سلسلے دیے. اب یہ خانقاہیں نہ ہوتی، سلسلہ نہ ہوتا، ہم دنیا میں کس کس جگہ میں ٹھوکریں مار کے گھوم رہے ہوتے. یہ سلسلے کی برکت سے، مشائخ کی برکت سے اللہ نے ہمیں گناہوں کے ماحول سے دور کر دی. میرے جی ساتھیوں، بس جو نعمت اللہ نے دی اس پہ ہم خوب کثرت کے ساتھ اللہ کا شکر ادا کریں. ذکر اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، اس کی ناقدری ہم نہ کریں، اس سے ناقدری نہ ہو جائے ہم سے، بلکہ ہر وقت ہم جب معمولات کریں، ذکر کریں، بس دل پہ توجہ رکھ کے ذکر کریں کہ ہمارا دل بھی ہمارا ساتھ ذکر کرا. انشاءاللہ ہمارے دل کو اللہ ذاکر بنا دے گا. اللہ کی یاد کو، اللہ کے ذکر کو ہم اپنے اوپر بوجھ نہ سمجھیں. محبت سے اللہ کا ذکر کریں، عاشق بن کر ذکر کریں، فقیر بن کر ذکر کریں، بھکاری بن کے اللہ کا ذکر کریں، اللہ کو یاد کریں، اور دعاؤں کے ذریعے اللہ سے مانگیں. دعاؤں کا خوب اہتمام کریں. دعائیں جو ہے تمام عبادات کا مغز ہے. یہ اللہ سے مانگنے کی چیز ہے. اللہ کی محبت خود بخود نہیں مل جاتی.
کو اللہ سے مانگنا پڑے گا، رو رو کے اللہ سے مانگنے کی چیز ہے یہ، مانگیں گے نا اللہ سے انشاءاللہ۔